معزز سامعین السلام علیکم۔ اردو ہارر ناول میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کے پیش خدمت کر سکوں۔ آج پھر وہی خواب، یہ کہتے ہوئے میں اٹھ گیا۔ میں ایک ہی خواب پچھلی کئی راتوں سے لگاتار دیکھتا آ رہا تھا اور اس عجیب و غریب خواب کی وجہ سے میں بہت پریشان تھا، لیکن میں نے اس خواب کا ذکر گھر میں کسی سے نہیں کیا تھا۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میرا نام میری امی نے حاتم رکھا۔ ویسے میں بھی اپنے امی ابو اور گھر والوں کے لیے شہزادے حاتم سے کم نہیں ہوں، لیکن پچھلے کئی دنوں سے آنے والے ایک ہی خواب کو لگاتار دیکھ کر اب میں پریشان رہنے لگا تھا۔ امی نے جب مجھے پریشان دیکھا تو مجھ سے پریشانی کی وجہ پوچھی۔ میں امی کو ایسی کوئی بھی بات بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں یہ تو بتانا بھول ہی گیا کہ مجھے کس قسم کا خواب آ رہا تھا۔ تو میں یہ بتا دوں کہ مجھے خواب میں عجیب قسم کے کھنڈرات نظر آتے تھے اور وہاں سے کسی کے چلانے کی آوازیں جیسے کوئی مجھے پکار رہا ہو، اور پھر ایک خوفناک چہرہ سامنے آتا جس سے میری آنکھ کھل جاتی اور میں اٹھ کر بیٹھ جاتا۔ اس خواب کی وجہ سے میں بہت پریشان اور کھویا کھویا رہنے لگا۔ ٹھیک سے کھانا بھی نہ کھا پاتا تھا، جس کی وجہ سے امی نے مجھ سے پوچھا کہ میں انہیں بتاؤں کہ آخر وہ کیا وجہ ہے جس نے مجھے پریشان کیا ہے۔ تو میں نے امی کو بس یہ بتایا، امی رات کو مجھے ڈر لگتا ہے، عجیب سے خواب آتے ہیں۔ امی نے ایک بزرگ سے جو کہ بہت پہنچے ہوئے تھے ایک تعویذ لا کر میرے گلے میں ڈال دیا اور مجھے روزانہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر مجھ پر دم کر دیتی۔ کچھ دنوں تو خواب آنا بند ہو گئے اور میں بہت پرسکون ہو گیا۔ ایک دن جب میں کالج سے واپس آیا تو امی نے مجھے بتایا کہ کل گاؤں جانا ہے، وہاں میری پھپھو کی بیٹی کی شادی ہے۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ میں کبھی بھی اپنے گاؤں نہیں گیا تھا۔ میرا گاؤں شہر گجرات میں واقع ہے۔ وہاں پر میرے تمام رشتہ دار، پھپھو، چاچا، تایا، دادی، دادا اور کزن سب رہتے ہیں، لیکن نہ ہی کبھی ابو وہاں گئے اور نہ ہی مجھے لے کر گئے۔ امی اور ابو ایک ہی گاؤں سے تھے۔ دادا اور سب سے فون پر بات ہو جایا کرتی تھی، لیکن گاؤں آنے کا کبھی انہوں نے بھی نہ کہا۔ اکثر میں گرمی کی چھٹیوں میں جانے کی ضد کرتا تو ابو مجھے ڈانٹ دیتے، اس لیے میں حیران تھا کہ کس طرح اب امی ابو گاؤں جانے کے لیے راضی ہو گئے۔ ابو کے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ پریشان ہوں۔ امی بھی پریشان تھیں، لیکن وہ مجھ پر ایسا کچھ ظاہر نہیں کر رہی تھیں۔ فی الحال جو بھی تھا میں بہت خوش تھا، کیونکہ میں پہلی مرتبہ اپنے گاؤں جا رہا تھا۔ میں نے اپنے کالج فرینڈز کو بتایا اور کالج سے کچھ دنوں کی چھٹی لے لی۔ وہ دن سارا میں نے گاؤں جانے کی تیاریوں میں گزارا۔ گاؤں میں کزن سے کبھی نہیں ملا، لیکن ان سے میری بات ہوتی رہتی تھی۔ پھپھو کی بڑی بیٹی عائزہ آپی مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں اور انہی کی ضد پر ہم گاؤں جا رہے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرا چھوٹا بھائی حاتم نہ آیا تو میں شادی نہیں کروں گی۔ یہ بات بعد میں مجھے امی نے بتائی۔ ہم گجرات سے چیچا وطنی آ کر آباد ہوئے تھے۔ اس رات میں اپنے خوابوں میں گاؤں کا سفر کرتا رہا۔ اللہ اللہ کر کے فجر کی اذان ہوئی۔ فجر کی نماز ادا کر کے قرآن مجید کی تلاوت کر کے میں لیٹا ہی تھا کہ امی نے مجھے اٹھا دیا کہ ہمیں وقت سے نکلنا ہے، سفر بہت لمبا ہے۔ میری امی معلمہ کے پیشے سے منسلک ہے اور ابو ڈرائیونگ کے پیشے سے وابستہ تھے۔ تمام ضروری سامان لیا جو سفر میں کام آ سکتا تھا۔ ہم نے اللہ کا نام لے کر سفر شروع کیا۔ سفر کے دوران میں تمام قدرتی مناظر کو بہت غور سے دیکھتا رہا اور اپنے گاؤں کے بارے میں سوچتا رہا کہ میرا گاؤں کیسا ہوگا۔ گجرات کی حدود میں داخل ہوئے۔ میں اپنے شہر گجرات میں واقع گاؤں کو دیکھتا آیا، جن کو دیکھ کر مجھے دلی سکون مل رہا تھا۔ آخر میرا گاؤں بہلول پور آ ہی گیا۔ میرا گاؤں دریائے چناب کے کنارے پر واقع بہت ہی خوبصورت ہے، جس کے تین اطراف پر سرسبز لہلہاتے کھیت جو آنکھوں کو ٹھنڈک بخشتے ہیں، اور گاؤں کے آخر میں بہت بڑا جنگل اور قبرستان واقع ہے۔ گاؤں سے ضرورت کی ہر چیز بآسانی مل جاتی ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ گاؤں ایک قصبے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ بس اسٹاپ پر ہمیں لینے چاچو، تایا اور کزن آئے ہوئے تھے۔ سب ہمیں بہت گرم جوشی سے ملے اور پھر ہم سب گھر کی طرف چل پڑے۔ گھر میں دادا، دادی، پھپھو اور باقی سب سے ملاقات ہوئی۔ میرے ننیال والے بھی سب موجود تھے۔ نانی، نانا، خالہ اور ماموں سب سے ملا۔ دادی اور نانی اماں ملتے ہوئے رونے لگی اور باقی سب کی آنکھوں میں بھی پانی آ گیا۔ آخر روتے بھی کیوں نہ، آج 20 سال بعد وہ اپنے بیٹے، پوتی اور پوتے کو دیکھ رہی تھیں۔ گھر میں سب کزن سے ملا۔
وہاب، رضوان، چاند، علی، ریحان، انتظار، عالیہ، سمن، نور، کمل اور آئمہ سب میرے کزنز تھے۔ آخر میں عائزہ آپی سے ملا، جنہوں نے مجھ سے بہت پیار کیا اور آنے پر بہت خوشی کا اظہار کیا۔ ریحان، رضوان، چاند، انتظار اور میں، ہم پانچوں بڑے کزنز میں تھے۔ لڑکوں میں سے عائزہ آپی نے ہمیں شادی کی تمام ذمہ داریاں سونپ دی۔ لڑکیوں میں بھی بہت سی کزنز بڑی تھیں، لیکن لڑکوں میں ہم تھے۔ آج رات مہندی کی رات تھی۔ مہندی کے لیے گھر کو خوب سجایا گیا۔ ہمارا بہت ہی وسیع صحن تھا، جس میں کرسیاں اور میزیں مہمانوں کے لیے لگائے گئے اور سامنے ایک بڑا سٹیج بنایا گیا جس پر دلہن کی مہندی لگانے کی رسم ادا کرنی تھی۔ مہندی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ لڑکوں اور لڑکیوں نے خوب گانے گائے۔ گاؤں کی بڑی بوڑھی عورتوں نے گیت گائے۔ رات کے 2 بجے مہندی کا فنکشن ختم ہوا اور ہم سب اپنے اپنے بستروں پر ڈھیر ہو گئے۔ بستر پر لیٹتے ہی سب نیند کی وادیوں میں کھو گئے۔ میں ایک دم چونک کر بیٹھ گیا۔ وقت دیکھا تو 3 بج رہے تھے۔ مجھے پھر وہی خواب دکھائی دیا۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا اور پسینے سے شرابور تھا، اور حیران بھی کہ اس دفعہ خواب کچھ اور آیا تھا۔ سب کچھ وہی تھا، وہی کھنڈرات، وہی چلانے کی آوازیں، ڈراؤنا چہرہ، لیکن ایک آواز جس نے مجھے چونکا دیا وہ یہ تھی، تم آ گئے حاتم، تم آ گئے، میں برسوں سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آخر یہ آواز کس کی تھی، وہ کون ہے جو میرا انتظار کر رہی ہے۔ اسے سوچتے ہوئے میری آنکھ لگ گئی۔ فجر کی اذان پر آنکھ کھلی، نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کی۔ آج آپی کی بارات آنی تھی۔ سب اس کاموں میں لگ گئے اور میں بھی کاموں میں خواب کو بھول گیا۔ بارات آنے کے بعد رخصتی تک کی تمام رسوم ادا ہو گئیں اور عائزہ آپی اپنے گھر چلی گئیں۔ دن بھر کام کی تھکاوٹ کی وجہ سے رات کو سب جلد سو گئے۔ رات کو تقریباً 1 بجے پھر اس خواب کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ اب کی بار پریشان ہونے کی بجائے میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر یہ عورت کون ہے جو میرا انتظار کر رہی تھی، لیکن میں گھر میں کسی اور کو اس کے متعلق بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے خود سے فیصلہ کیا کہ میں اس خواب کی حقیقت جان کر رہوں گا۔ یہ تو میں جان ہی گیا تھا کہ اس خواب، کھنڈرات اور عورت کا تعلق میرے گاؤں کے ساتھ ہے، جو یہاں پر آ کر ہی وہ عورت بول رہی ہے کہ حاتم تم آ گئے، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ دوسرے دن صبح ہم نے ناشتہ کیا اور پھر کزنز کے ساتھ مل کر گاؤں کی سیر کا پروگرام بنایا۔ میرے ساتھ رضوان، ریحان، علی اور چاند تھے۔ ہم پانچوں گاؤں کی سیر کے لیے نکل گئے۔ پہلے گرمی کی وجہ سے ہم سب دریا پر گئے، وہاں بہت سکون ملا۔ پھر لہلہاتی فصلوں کی سیر کی۔ اس کے بعد میں نے رضوان سے کہا کہ مجھے جنگل کی سیر کرنی ہے۔ کیا یہاں جنگل میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جسے ہمیں دیکھنا چاہیے اور وہاں جانا چاہیے؟ تو علی نے جھٹ سے مجھے منع کر دیا کہ جنگل نہیں جانا۔ چاند بولا، ہاں جنگل میں بہت قدیم کھنڈرات ہیں جسے گاؤں کے لوگ آسیبی کھنڈرات بھی کہتے ہیں۔ بولتے ہیں کہ وہ کھنڈرات خطرناک آسیب اور چڑیلوں کا ٹھکانہ ہے اور کوئی بھی وہاں پر کبھی نہیں گیا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کھنڈرات کی سیر کی جائے، کیا پتہ یہ وہی کھنڈرات ہوں جن کو میں اپنے خواب میں مسلسل دیکھتا آ رہا ہوں، اور یہاں پر کیا پتہ مجھے میرے خواب کی حقیقت بھی مل جائے۔ میں نے کہا، ہمیں وہاں جانا چاہیے اور کھنڈرات کو دیکھنا چاہیے۔ علی سے میں نے کہا، یار تم کس دور میں رہتے ہو، جن، بھوت، چڑیلوں کی باتیں کر رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن علی پھر بھی نہ مانا، تو ہم سب نے مل کر کہا کہ ہم جلدی آ جائیں گے اور گھر والوں کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتائیں گے کہ ہم ان آسیبی کھنڈرات کے پاس گئے تھے۔ تو علی مان گیا اور ہم جنگل کی طرف چل پڑے۔ تقریباً جنگل میں 1 گھنٹہ چلنے کے بعد وہ کھنڈرات نظر آنے لگے۔ جنگل بہت ہی گھنا، وسیع اور خوفناک دکھائی دے رہا تھا۔ دوپہر کے 2 بجے کا وقت تھا۔ کسی چرند پرند کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ جنگل میں ہر طرف ایک خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جیسے ہی ہم ان آسیبی کھنڈرات کے پاس پہنچے تو میرا دل چاہا کہ میں یہاں سے واپس دوڑ لگا لوں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھوں، لیکن میرے پاؤں ایسے جیسے کسی نے پکڑ لیے ہوں۔ یہ وہی کھنڈرات تھے جنہیں میں اپنے خواب میں دیکھ رہا تھا، بالکل وہی تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سچ میں ایسا ہو سکتا ہے۔ تب چاند بولا، ہمیں اب واپس چلنا چاہیے۔ ہم سب بہت ڈر گئے تھے کیونکہ کھنڈرات قدیم ہونے کی وجہ سے بہت خوفناک لگ رہے تھے۔ جیسے ہی ہم آگے بڑھے تو وہی آواز آئی، اس عورت کی جو مجھے خواب میں پکارتی تھی۔ وہ بول رہی تھی، حاتم تم جا رہے ہو، یہاں آ کے مجھے آزاد کیے بغیر میں نے برسوں تمہارا انتظار کیا،
تمہیں تمہارے خوابوں میں آ کر اپنی موجودگی کا بتانے کی کوشش کی، لیکن ہر بار تم ڈر جاتے تھے، اور آج ادھر آ کر مجھے یہاں سے آزاد کیے بغیر تم واپس جا رہے ہو۔ یہ آواز سن کر سب ڈر گئے۔ رضوان پوچھنے لگا، حاتم یہ سب کیا ہے؟ کون ہے یہ اور کیسے خواب؟ میں نے اپنے پہلے دن کے خواب سے آخری تک کی تمام داستان سنا دی۔ ریحان نے کہا، تم نے پہلے ہمیں کیوں نہ بتایا؟ میں نے کہا، اس لیے نہیں بتایا کہ کہیں تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ میں پاگل ہوں اور کیسی باتیں کر رہا ہوں، میرا مذاق نہ اڑاؤ۔ پھر آوازیں آنے لگیں تو علی بولا، بھاگو یہاں سے۔ لیکن میں نے کہا، میں واپس نہیں جاؤں گا، وہ جو کوئی بھی ہے میرا انتظار کر رہی تھی، پتہ نہیں کب سے قید ہے، میں اسے آزاد کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ ریحان بولا، ہو سکتا ہے وہ کوئی چڑیل ہو یا کوئی بدروح جو ہمیں نقصان پہنچائے، اس لیے ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ لیکن میں نہ مانا اور جانے کی ضد کی۔ تبھی میں کھنڈرات کی طرف بڑھ گیا اور رضوان لوگ بھی مجبور ہو کر میرے پیچھے آ گئے۔ جب ہم ان آسیبی کھنڈرات کے قریب پہنچے تو عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا۔ جب ہم ان کے اندر داخل ہوئے تو وہاں پر ہر طرف ٹوٹی ہوئی دیواریں گری ہوئی تھیں اور بہت ہی عجیب سی بدبو اندر سے آ رہی تھی۔ وہاں سامنے ایسی کوئی بھی جگہ نہ تھی جہاں کسی کو قید کر کے رکھا گیا ہو۔ تبھی مجھے آواز آئی، حاتم یہاں سے سیدھے چلے آؤ۔ ہم وہاں سے سیدھے چلے گئے تو وہاں ایک راہداری موجود تھی۔ اس کا دروازہ کھولا تو نیچے کو سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ تبھی پتہ چلا کہ یہ کوئی راہداری کا دروازہ نہیں بلکہ نیچے جانے کا راستہ ہے۔ جب ہم سیڑھیوں سے نیچے گئے تو وہاں سے آنے والی بدبو سے ہمارا سانس بند ہونے لگا۔ تبھی میرا دھیان ایک سامنے کمرے پر گیا جسے مقفل کیا ہوا تھا۔ اس دروازے کو بہت ساری زنجیروں اور تالوں سے بند کیا ہوا تھا۔ پھر وہی آواز آئی، حاتم یہی وہ دروازہ ہے، ان تالوں کو کھولو اور صرف تم ہی کھول سکتے ہو اسے اور مجھے آزاد کرا سکتے ہو۔ اسے جلدی کھولو ورنہ میں فنا ہو جاؤں گی، میں زیادہ دیر تک یہاں زندہ نہیں رہ سکتی۔ میں جیسے ہی دروازے کے قریب گیا اور اسے ہاتھ لگانے ہی والا تھا کہ مجھے ایک آواز آئی، رک جاؤ حاتم، اس دروازے کو نہ کھولنا، اگر کھول دیا تو یہ چڑیل جادوگرنی تمہیں ہی نہیں بلکہ تمہارے گھر والوں کو بھی مار ڈالے گی اور سب کچھ تباہ کر دے گی۔ میں نے پوچھا، کون ہیں آپ؟ ایک بارش بزرگ جن کی سفید داڑھی تھی اور سفید چوغا پہنے ہوئے تھے، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی تھی، میرے سامنے آ گئے۔ انہیں دیکھ کر ہم حیران رہ گئے۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا جس سے وہاں کی ہر چیز چکا چوند ہو گئی۔ ہم سب نے بابا جی کو سلام کیا اور پھر انہوں نے کہا، بیٹا میں سب جانتا ہوں، تمہارے خوابوں سے لے کر اسے یہاں قید ہونے تک کا واقعہ۔ اسے یہاں سے آزاد کرنے کی غلطی کبھی مت کرنا، ویسے بھی اس کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ آج اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کمرے اور اس قید سے چھٹکارا مل جائے گا۔ تم لوگوں کو یہاں لانے والی یہ خود ہے، تم لوگ یہاں خود نہیں آئے بلکہ یہ لائی ہے، اور پھر یہ پچھلے 20 سالوں سے یہاں قید ہے۔ بابا جی ابھی بات کر ہی رہے تھے کہ کمرے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی بری طرح سے اذیت دے رہا ہو۔ چیخوں کی وجہ سے ہمیں اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہونے لگے اور ایک دم وہاں آگ لگ گئی۔ ہم سب جلدی سے بابا جی کے ساتھ وہاں سے باہر نکلے تو دیکھتے ہی دیکھتے وہاں آگ پھیلتی گئی اور شعلے بلند سے بلند تر ہوتے گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد چیخوں کا سلسلہ تھم گیا اور آگ بھی بجھ گئی۔ اب ہمارے سامنے وہ کھنڈرات سیاہ شکل میں موجود تھے۔ بابا جی نے کہا، آج یہ جادوگرنی اپنے انجام کو پہنچ گئی، اب کبھی بھی کسی کو اس کے آنے کا ڈر نہیں رہے گا۔ میں نے بابا جی سے پوچھا، بابا جی اس کا مجھ سے اور میرے خاندان کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور یہ کون ہے اور کیوں میرے خوابوں میں آتی تھی اور مجھے پکارتی تھی؟ بابا جی نے کہا، بیٹا میں تم لوگوں کو حقیقت بتاتا ہوں، اس کے لیے تم لوگ میرے ساتھ چلو۔ بابا جی ہمیں جنگل میں ایک جھوپڑی کے پاس لے گئے۔ بابا جی اسی جھوپڑی میں رہتے تھے۔ وہاں جا کر ہمیں بابا جی نے مٹکے سے ٹھنڈا پانی دیا اور جھوپڑی کے اندر لے گئے۔ پھر بابا جی نے ہمیں بتانا شروع کیا، یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہندو، مسلمان اور سکھ سب مل کر رہتے تھے۔ ابھی بر صغیر پاک و ہند کی تقسیم نہیں ہوئی تھی۔ اس گاؤں میں سکھ اور ہندو بھی رہا کرتے تھے، سب آپس میں مل جل کر پیار سے رہتے تھے۔ اسی گاؤں میں منموہن نامی ایک غریب لکڑہارا بھی رہتا تھا، جس کی ایک بیٹی جس کا نام اس نے بڑے پیار سے راکھی رکھا تھا۔ منموہن خود سارا دن جنگل میں لکڑیاں کاٹتا اور پھر انہیں فروخت کرتا، اور اس کی بیوی گھروں میں چھوٹا موٹا لوگوں کا کام کر دیتی
اور ایسے وہ دونوں اپنی زندگی گزار رہے تھے اور اپنی بیٹی کی ہر خواہش جو پوری کر سکتے تھے کرتے۔ لیکن راکھی اپنی اس غریبی کی زندگی سے نفرت کرتی تھی اور ہمیشہ عیش و عشرت اور آسائشوں میں زندگی گزارنے کے خواب دیکھتی اور یہی سوچتی رہتی کہ وہ کب اور کیسے امیر ہوگی۔ وہ اپنے ارد گرد دیکھتی، وہاں سب انہی کی طرح زندگی گزار رہے تھے، لیکن کچھ لوگ امیر بھی تھے۔ وہ جب ان کی لڑکیوں کو دیکھتی تو اس کے دل میں بھی ان کی طرح رہنے کی خواہش ہوتی اور سوچتی کہ کاش میں بھی ان کی طرح کسی امیر گھرانے میں پیدا ہوئی ہوتی۔ وہ سارا دن انہی سوچوں میں رہتی اور کوئی کام نہ کرتی۔ اس کی ماں اسے گھر کے کاموں کا کہتی تو وہ یہ کہہ دیتی کہ میں ان کاموں کے لیے نہیں بنی۔ اس کی ماں چپ ہو جاتی۔ ایک دن اس کی ماں کو گھر آتے دیر ہو گئی۔ منموہن نے اپنی بیٹی سے کہا کہ جاؤ جا کے ماں کو بلا لاؤ، آج اسے آنے میں دیر ہو گئی ہے۔ وہ ماں کو بلانے چل پڑی اور اپنی سوچوں میں گم چلتی گئی۔ راستے میں اسے ایک آواز آئی، تو امیر ہونا چاہتی ہے؟ اس نے مڑ کر دیکھا تو برگد کے درخت کے نیچے ایک نہایت ہی خوفناک بوڑھی عورت بیٹھی نظر آئی، جس کے چہرے پر جھریاں تھیں اور اس کے بکھرے ہوئے بال تھے۔ راکھی نے اس سے پوچھا، کیا تو نے مجھے پکارا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میں نے تجھے ہی بلایا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تو امیر ہونا چاہتی ہے، عیش سے زندگی گزارنا چاہتی ہے، اور میں یہ تیری خواہش پوری کر سکتی ہوں۔ راکھی خوشی سے پاگل ہو گئی کہ میری خواہش پوری ہو گئی، لیکن اگلے ہی لمحے اسے یہ خیال آیا کہ جس عورت کی خود اتنی خستہ حالت ہو وہ مجھے کیا امیر بنائے گی؟ اس عورت نے کہا، وہ خود اس حالت میں رہتی ہے اپنی اصل پہچان چھپا کر۔ راکھی حیران ہو گئی، اس نے اس کے دل کی بات کیسے جان لی؟ اور پھر یقین ہو گیا کہ ضرور اس کے پاس کوئی علم ہے جو وہ مجھے سکھائے گی اور میں امیر ہو جاؤں گی۔ وہ عورت اس زمانے کی خطرناک کالے جادو کی ماہر تھی۔ راکھی نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ میں کیسے امیر ہوں گی؟ تو اس نے راکھی کو کہا کہ کل میرے پاس آ جانا۔ دوسرے دن راکھی اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑی اور جنگل کے بیچوں بیچ ایک غار کے پاس جا نکلی۔ تبھی اسے اندر سے آواز آئی، اندر آ جاؤ۔ وہ جب غار کے اندر داخل ہوئی تو اسے گندی بدبو آئی۔ اسے وہاں سڑتے ہوئے گوشت، خون کی بدبو آئی، جس سے اسے ابکائیاں آنے لگیں۔ راکھی نے دیکھا کہ سامنے بہت بڑا بت استھان پر پڑا ہوا ہے اور وہ عورت اس کے سامنے سجدہ ریز تھی۔ وہ اٹھی اور راکھی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ راکھی یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گئی اور کچھ بولنے ہی والی تھی کہ وہ عورت بولی، کچھ نہ بولنا، میں جانتی ہوں کہ تو کیا کہنا چاہتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ، اگر تجھے امیر بننا ہے تو وہ سب کچھ کرنا ہوگا جو میں کہوں۔ اس سے تیرے پاس بہت سی طاقتیں آ جائیں گی، پھر تو جو چاہے گی وہ کر سکے گی۔ راکھی نے پوچھا کہ اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ عورت نے اسے کالے جادو کے بارے میں بتایا اور اس کے سارے غلیظ عملیات جو وہ خود کرتی تھی، جسے سن کر پہلے تو راکھی نے منع کیا، لیکن پھر اس کو امیر بننے کے لیے کوئی اور راستہ نظر نہ آیا۔ عورت نے راکھی کی آنکھوں میں دولت کی ہوس پہلے ہی دیکھ لی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ راکھی وہ سب کچھ کرے گی جو وہ چاہتی تھی، اور پھر راکھی مان گئی اور وہ خود اسے اپنے ساتھ سارے عملیات کرانے لگی جو وہ خود کیا کرتی تھی، اور اسے بھی شیطان دیوتا کی پجاری بنا دیا۔ راکھی کے ماں باپ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہی ہے، وہ بس یہ کہہ کر گھر سے آ جاتی کہ میں کسی گیانی بابا سے گیان سیکھ رہی ہوں۔ راکھی جلد ہی کالے علم کی ماہرہ بن گئی اور ہر جائز ناجائز کام کرنے لگی، اور اس کی خوراک انسانی گوشت اور خون بن گیا، جس کے لیے اس نے اپنے ماں باپ کو بھی نہ چھوڑا۔ راکھی نے عورت کے بہت سے کالے کاموں میں اس کی مدد کی۔ یہ کھنڈرات جو تم کو نظر آتے ہیں، یہ راکھی نے طاقتیں ملنے کے بعد اس زمانے میں بنائے تھے جس میں اپنی زندگی کی ہر آرام اور آسائش کی چیزیں رکھیں، لیکن پھر اسے اپنی زندگی ختم ہونے اور خوبصورتی ختم ہونے کا اندیشہ ہو گیا، جس کا ذکر اس نے عورت سے کیا تو اس عورت نے کہا، اگر وہ امر ہوگی تو وہ اسے بھی امر کر دے گی اور خوبصورت بھی، لیکن اس کے لیے اسے 21 جوان لڑکے اور لڑکیوں کی ضرورت تھی، جس کی بلی وہ شیطان دیوتا کے سامنے دیتی، اور سب سے آخری بلی اس کی رہتی ہے جو اماوس کی رات کو پیدا ہوا ہو۔ اس کا خون پینے کے بعد اور اس کے خون سے غسل کرنے کے بعد وہ امر ہو جائے گی۔ یہ سب اس عورت نے اس کو بتایا تو وہ مان گئی۔ راکھی ہر رات ایک لڑکا یا لڑکی بہلا پھسلا کر لے آتی۔ ابھی 10 ہی دن ہوئے تھے کہ اس نے کالی کو اپنے کسی چیلے سے یہ کہتے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، اگر آپ نے راکھی کو بھی یہ سب سکھا دیا تو وہ آپ پر حاوی ہو جائے گی۔ کالی نے اسے کہا، وہ یہ کام ختم ہونے کے بعد راکھی کو مار دے گی۔ راکھی نے جب یہ سنا تو وہ غصے سے پاگل ہو گئی اور کالی کو مارنے کی ترکیب سوچنے لگی۔
بالآخر اسے وہ ترکیب سمجھ آ گئی جس سے وہ کالی کو ختم کر سکتی تھی۔ اس رات وہ لڑکی کو لائی۔ جیسے ہی کالی نے جاپ شروع کیا اور منتر پڑھنے لگی تو راکھی نے یہ موقع غنیمت جانا اور کالی کو مار دیا۔ اس کے بعد اس نے کالی کے خون سے اپنی پیاس بجھائی اور اس کا خون پینے سے اس کی طاقتور ہو گئی۔ کالی کا تمام نظام اس کے ہاتھوں میں آ گیا اور ایسے ہی وقت گزرتا چلا گیا۔ تقسیم پاک و ہند کے بعد ہندو اور سکھ یہاں سے چلے گئے، مسلمان آ کر آباد ہو گئے اور راکھی انہی کھنڈرات میں مقیم رہی۔ اپنے آپ کو خوبصورت اور عمر طویل کرنے کے لیے خوبصورت لڑکوں کو اپنا شکار بناتی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنی کمزوری اور بڑھاپا محسوس ہونے لگا جس سے وہ پریشان رہنے لگی۔ پھر اس نے امر ہونے کے لیے کالی کے منتروں والی کتاب سے امر ہونے کا جاپ کرنے کی ٹھان لی، تو اس کے لیے شیطان دیوتا سے اس کی اجازت لی اور اس کے کہنے کے مطابق کالی والا جاپ شروع کر دیا۔ اس کے لیے اس نے اپنے ایک چیلے کو اس کام پر مقرر کر دیا۔ وہ ہر رات گاؤں سے ایک لڑکا یا ایک لڑکی اٹھا لاتا۔ گاؤں کے لوگ بہت پریشان ہو گئے، لیکن کوئی بھی راکھی کے بارے میں نہ جانتا تھا۔ تبھی ایک رات اپنے جاپ اور بلی سے فارغ ہو کر راکھی باہر نکل گئی اور چلتے چلتے قبرستان میں نکل آئی۔ کافی دیر وہاں بیٹھی رہی اور اسے بھوک محسوس ہونے لگی۔ سوچنے لگی ابھی وہ کیسے شکار کر سکتی ہے، کوئی بھی باہر نہ ہوگا۔ تبھی اس کا دھیان ایک بچے کی قبر پر پڑا۔ قبر تازی تھی۔ اس نے اپنی بھوک اس بچے سے مٹانے کا فیصلہ کیا اور اس کی قبر کھودنا شروع کر دی۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھی، اسے وہاں کسی کے آنے کی کوئی خبر نہ ہوئی۔ تبھی گاؤں کے 2-3 لڑکوں کا گزر قبرستان سے ہوا۔ جب انہوں نے قبر کھودنے کی آواز سنی تو ان کا دھیان راکھی پر گیا جو قبر کھود رہی تھی۔ ان میں تمہارے والد عفان بھی موجود تھے۔ وہ تینوں چھپ گئے اور راکھی کو دیکھنے لگے۔ اس نے بچے کو نکالا اور کھانے ہی والی تھی کہ تمہارے والد عفان بول پڑے، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کون ہو تم؟ راکھی نے جب یہ آواز سنی تو وہ غصے میں آ گئی اور عفان کو دیکھنے لگی۔ جب اس نے ان تینوں کی طرف دیکھا تو عفان کو یہ کہہ کر غائب ہو گئی کہ وہ تم سے اس کا بدلہ ضرور لوں گی۔ وہ تینوں ڈرتے ڈرتے گھر آئے اور سارا گاؤں والوں کو قصہ بتایا۔ کسی کو یقین نہ آیا۔ پھر وہ قبر دیکھ کر سب کو یقین آیا اور لڑکے اور لڑکیوں کے لاپتہ ہونے کی وجہ بھی سمجھ آ گئی۔ سب لوگ مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے، سارا واقعہ بتایا اور بچے کی تدفین کے بعد گھر لوٹ آئے۔ امام مسجد محمد بخش میرا شاگرد تھا۔ اس نے گاؤں والوں کو بتایا تو گاؤں والے سب میرے پاس آئے اور سارا واقعہ بتایا۔ میں نے تمہارے والد یعنی عفان سے پوچھا تو اس نے مجھے سب کچھ بتایا۔ میں نے کہا کہ بیٹا وہ تو کوئی چڑیل نہیں بلکہ کالے جادو کی ماہر راکھی ہے جو ادھر مقیم ہے۔ گاؤں والوں کو اس کا سارا واقعہ بتایا اور یہ بھی کہ کیسے وہ لڑکے اور جوان لڑکیوں کو غائب کر رہی ہے۔ میں نے ایک رات کا چلہ کاٹا جس سے مجھے اس کے عمل کی پیچھے کی وجہ پتہ چلی۔ میں نے گاؤں والوں کو بتایا کہ وہ تبھی اس عمل میں کامیاب ہوگی جب اسے آخری بری اس انسان کی ملے جو خاص اماوس کی رات کو پیدا ہوا ہو۔ وہی انسان اسے مار سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ عفان اماوس کی رات کو پیدا ہوا تھا۔ میں نے عفان سے پوچھا کہ کیا وہ اسے مارے گا، تو عفان نے کہا کہ وہ یہ نیک کام ضرور ادا کرے گا، اپنے گاؤں والوں کو اس جادوگرنی کے غلیظ عمل سے پاک کرے گا۔ اس کے لیے عفان کو میں نے ایک رات کا چلہ بتایا جو قبرستان میں کرنا تھا، لیکن عفان نے کہا بابا جی میں اسے ماروں گا نہیں، اسی کمرے میں قید کروں گا جہاں یہ گندے عمل کرتی ہے، وہ وہیں تڑپ تڑپ کر فنا ہو جائے گی۔ میں نے کہا بیٹا وہ نہیں مرے گی جب تک اسے کوئی وہی انسان نہ آ کر مارے جو اماوس کی رات کو پیدا ہوا ہو، یا پھر اسے آزاد کرنے سے منع کر دے تو فنا ہو جائے گی۔ ویسے یہ سزا بھی اس کے لیے دردناک ثابت ہوگی۔ عفان نے ایک رات کا مخصوص چلہ کیا اور پھر دوسرے دن جب وہ اپنے جاپ میں مصروف تھی تو ہم نے اسے اللہ کے پاک کلام سے اسی کمرے میں بند کر دیا۔ 20 سال سے وہ یہاں قید تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ عمارت کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی، لیکن راکھی اسی کمرے میں بند رہی اور وہ کسی ایسے انسان کا انتظار کرنے لگی جو اماوس کی رات کو پیدا ہوا ہو، اور اس کے بالغ ہوتے ہی وہ اس کے خوابوں کے ذریعے اسے اپنے تک لائے۔ پھر ہم نے عفان کو اس کی بیوی کے ساتھ یہاں سے دور جانے کا کہا کیونکہ یہاں اسے خطرہ ہو سکتا تھا، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے اس گاؤں کو خیر آباد کہہ کر چلا گیا۔ کچھ ہی سال بعد ہمیں تمہاری پیدائش کا بھی پتہ چلا اور ہم نے ہی تمہاری ماں سے کہا کہ اپنے بیٹے کا نام حاتم رکھے، وہ اپنے باپ کی طرح بہادر اور نڈر ہوگا۔ لیکن اللہ کی کرنی تم بھی اماوس کی رات کو پیدا ہوئے، جو بات تمام خاندان کے لیے پریشانی کا سبب بنی، لیکن ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد عفان کبھی بھی اپنے گاؤں واپس نہ آیا اور تم بالغ ہو گئے تو راکھی نے تمہارے خوابوں میں آنا شروع کر دیا
اور تمہیں ڈرانے لگی۔ پھر تم لوگوں کو یہاں شادی کے لیے آنا پڑا کیونکہ گھر کے بڑے بچوں کو یہ سب نہیں بتانا چاہتے تھے۔ لیکن یہاں آ کر تمہیں پھر وہی خواب آئے جس میں راکھی نے تمہیں کہا کہ تم آ گئے ہو اور مجھے آزاد کراؤ۔ آج بھی تم لوگوں کو وہاں راکھی لے کر آئی اپنے جادو سے۔ وہاں سے آزاد ہونے میں کامیاب ہو بھی جاتی اگر میں وہاں نہ آ جاتا، اور پھر وہ وہاں سے باہر آتے ہی سب سے پہلے تمہیں اور پھر تمہارے خاندان کو ختم کر دیتی اور اپنا بدلہ پورا کرتی اور ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتی۔ ہم نے جب یہ سب سنا تو بابا جی کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ہمیں بہت بڑی آفت سے بچا لیا۔ میری ایک غلطی میرے سارے خاندان کو چکانی پڑتی، لیکن بابا جی نے کہا کہ اب کوئی خطرہ نہیں ہے، راکھی جہنم واصل ہو چکی ہے۔ میرے ابو نے اسے قید کیا اور میں نے اسے آزاد نہ کر کے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ بابا جی نے کہا اب جب چاہے ہم گاؤں آ سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو ہم یہاں رہ بھی سکتے ہیں۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوا، بابا جی کا ہاتھ چوما اور اجازت لے کر گھر آ گئے۔ جب ہم گھر آئے تو سارے گھر والے بہت پریشان تھے کیونکہ ہم صبح کے نکلے رات کو 8 بجے واپس آ رہے تھے۔ گھر آتے ہی گھر والوں نے ڈانٹنا شروع کر دیا، لیکن جب ہم نے انہیں ساری داستان سنائی جسے سن کر امی اور دادی بہت پریشان ہوئی، اور پھر سب نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہمیں اور ہمارے گاؤں والوں کو اس جادوگرنی سے پاک کر دیا، اور پھر سارے گاؤں کو یہ بات بتائی گئی۔ سب نے بابا جی کا شکریہ ادا کیا اور بابا جی نے کہا کہ یہ سب حاتم نے کیا ہے، وہی اسے آزاد کرا سکتا تھا، اور اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو گئی ہے۔ سب گاؤں والوں نے مجھے بہت پیار کیا اور ہمیں واپس بھی نہ آنے دیا۔ ہم اب اپنے گاؤں میں رہنے لگے، سب مل کر ہنسی خوشی رہتے ہیں۔ اب مجھے میرے گھر والوں اور گاؤں والوں کو کسی راکھی کا کوئی خطرہ نہیں۔ وہ آسیبی کھنڈرات آج بھی موجود ہے اور وہاں آسیبوں کا ڈیرا ہے۔ اب وہاں کوئی بھی نہیں جاتا۔ اب میں ڈاکٹری کے شعبے سے منسلک ہوں۔ بابا جی اب فوت ہو چکے ہیں، مجھے ان کی کمی ہمیشہ محسوس ہوتی ہے۔ میں ان کی قبر پر اکثر جاتا ہوں اور جا کر دعا کرتا ہوں اور اپنی زندگی کے معاملات آج بھی بابا جی کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔